بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی بلال کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑ گئی جو پورا خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر سب کے ساتھ اس کی بھی نظر اپنے ہاتھ پر جاتی ہے جو واقعی خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کی نظر بلا ارادہ اوپر اٹھتی ہے جہاں زارا دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کون کیا کر رہا ہوتا ہے یہاں؟ اس کو کچھ سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ گننے لگتے ہیں کہ حذیفہ جلدی سے اپنی بہن کو پکڑ لیتا ہے۔ جلدی کرو، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، دادا جی حذیفہ کو کہتے ہیں اور سبھی بھائی اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور دعا کرنے کا کہتے ہیں۔ اور ذرا وہی کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میری بچی کیسی ہے؟ عائشہ بیگم بے چینی سے حذیفہ اور بڑے ابو کی طرف بھڑکتے ہوئے ڈاکٹر کے آفس سے ابھی نکلے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، پریشان نہ ہوں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ ہوتا تو میں نے پوچھا مجھے بتاؤ، کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے پوچھا۔ اس کا سچ جواب دو۔ آئی سمجھ، بس وہ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ حذیفہ نظریں چراتے ہوئے جواب دیتا ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے سچ جواب چاہیے۔ عائشہ، سچ جان کر کیا کرنا ہے؟ تمہاری تسلی کے لیے بات کافی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر تک اس کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر تم اس سے مل لینا۔ نہیں، یہ بات میری تسلی کے لیے کافی نہیں، مجھے جاننا ہے۔ تو پھر سنو۔ وہ درد اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پر خون اس لیے تھا کیونکہ اس کے سیدھے ہاتھ کے بڑے ابو۔ بس کریں پلیز، آپ دیکھ نہیں رہے کہ امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے؟ پھر بھی آپ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے بس اپنی بچی کے پاس جانا ہے۔ اچھا امی جان، اس کو ہوش آئے گا پھر آپ مل لیجئے گا۔ ابھی آپ دادا جی کو لے کر گھر جائیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس مجھے اتنا بتا دو اس کے ہاتھ کو کیا ہوا تھا؟ حذیفہ نے، جس نے ابھی صحیح سے شکر کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کا دھیان حریب سے ہٹا اور آس کی بات پر رک گیا تھا۔ امی، اس کے الٹے ہاتھ کے سارے ناخن غائب ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں ان کو بتایا کہ اس کے بغیر اس میں ان کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ اس دوران بڑے ابو بالکل خاموش تھے۔ کیا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا جبکہ آنسو ان کی آنکھوں سے مزید رواں ہو رہے تھے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے امی؟ مجھے پتہ نہیں، وہ ہوش میں آئے گی تو ہی بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب سب کو بس حریب کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ کیا بات ہی تیری زارا، کیا نشہ کر رہی ہو جو اتنا سو رہی ہو؟ شرم کرو، یہاں تم مزے سے سو رہی ہو، وہاں تمہارے لیے گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ آج آنے دو زین صاحب کو، ایک تو کھانا دن میں ایک بار دیا، دوسرا مجھے یہاں بلا وجہ قید کر دیا ہے اور سونے پر سہاگا مجھے میرے بھائی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایک دم زین کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں کے رنگ کی ٹی شرٹ اور گرے رنگ کی ہی پینٹ پہنی رکھی تھی جو اس پر کافی جچ رہی تھی۔ آج تو یہ بات ثابت ہوئی۔ زین بہت بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا جس پر نیلے رنگ کا فراق بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے۔ کمرے میں یہاں سے وہاں جانے اور غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی، چہرہ بھی لال تھا۔ زارا کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ کیا بات ہے؟ یہی کہ آپ جن ہو، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتے ہو۔ میں کوئی پانی ہوں جو ٹپکوں؟ اور رہی بات جن کی تو وہ بھی نہیں ٹپکتے۔ بات تمہاری اس چھوٹے سے دماغ کی نہیں ہے، زین نے اس کے سر پر انگلیوں سے دستک دینے کے انداز میں کہا۔ اوئے ڈرپوک، اپنا ہتھوڑا اتنی زور سے نہ لگاؤ۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کبھی مجھے جن بنا دیتی ہو، کبھی میرے ہاتھ کو ہتھوڑا۔ آپ ایک ہی بار میں کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی کہ میں کیا ہوں؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آخر مجھے یہاں قید رکھنے کی کوئی وجہ تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ ایک دم اونچی آواز سے کہتے ہوئے آخر وہ رونے لگی۔ زین کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو تو وہ بس لڑتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ یہ اس کی ناک غصے سے لال ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ زور سے اس کی ناک دبائے، لیکن اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اچھا پہلے رونا بند کرو، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں تو نہیں رو رہی، وہ جلدی سے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔
اس کے ایسا کرنے سے وہ اتنی معصوم لگتی ہے کہ زین کا دل کرتا ہے کہ اس کو اپنے دل میں چھپا لے، جہاں وہ سارے تکلیفوں دکھوں سے محفوظ رہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل پر جبر کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ آخری بات وہ دل میں کہتا ہے۔ اچھا سنیے، زین جو جانے لگتا ہے اس کے سوال پر مڑے بغیر کہتا ہے، جی آپ مجھے 2 وقت کھانا دیں۔ وہ صرف سر اسبات میں ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رہا تو اس کا دل اس کی بغاوت کرے گا۔ مجھے جلدی اس کے دماغ میں صرف دادی جی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ چلیں ہم آپ کے گھر والوں سے پرمیشن لے کر آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے آپ کو یاد ہے کس طرح آپ نے اپنے ناخن کاٹے اور آپ کی ٹانگ زخمی ہوئی؟ مجھے نہیں پتہ، اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ٹانگوں سے اٹھتی ٹھیسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ باہر جا کر ڈاکٹر نے اب کی بار صرف بڑے ابو کو اندر بلا کر ساری بات بتائی اور آپریشن کی پرمیشن لیتے ہی ان لوگوں نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران کس طرح بڑے ابو نے یہ بات باہر جا کر سب کو بتا کر کس طرح عائشہ بیگم کو سنبھالا، یہ بس وہی جانتے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، بس نہاتے ہوئے پاؤں مڑ گیا تھا تو سر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا ہو شاید۔ یہ شاید کا کیا مطلب ہے؟ میرا ماما ہے شاید، اس نے تنگ آ کر کہا۔ لو یہ بھی کوئی بات ہوئی، جناب کو شاید کا مطلب ہی نہیں پتا۔ میں سنجیدہ ہوں، آئی ایم سیریس۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تم نے اپنا نام زین نہیں بتایا تھا؟ ہاں یہی بتایا تھا، اس نے الجھ کے اس کا سوال کا جواب دیا۔ اس کے سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو ایک دم سے تمہارا نام سنجیدہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا تم سنجیدہ ہو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی زین کا دل کیا یا تو اپنا سر پھاڑ لے یا اس کا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، یہی نہ مجھے پتا ہے؟ اس نے زین کی بات کاٹ کر خود ہی مکمل کی۔ اس دوران اس کی نظر کھانے کی طرف گئی تو اس نے شکر منایا، اور شکر ہے کھانا تو آیا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھوک سے ہی بلک کر مر جاؤں گی۔ ویسے کھانے میں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کھانے میں دماغ کی بھجیا، مینڈک کا سوپ، انسانی دل کا قیمہ اور پینے میں گٹر کا پانی۔ اس نے اس کی منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، جو اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر زبیچ کر دینے والی مسکراہٹ تھی، لیکن مقابلے اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ زائج ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس کو کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اپنے کھانے کی بات کی تھی، تمہارے کھانے کی نہیں۔ یہ ہوئی زین کی بولتی بند۔ اس کو ایک گھوری ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ مزید اس کے پاس رکتا تو اس نے پاگل ہو جانا تھا۔ زارا نے اس کی گھوری کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے کمرے سے نکلتے ساتھ ہی کھانا شروع کر دیا۔ جب زین نے دروازے کی اور سے بڑی فکرمندی سے اس کے ماتھے پر نیل کو دیکھا، میں آپریشن سے پہلے اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، آپ پلیز اس کو اندر بلا دیں، حریف نے کہا۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، جس نے تھوڑی دیر تک اس کی آپریشن شروع ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کی ٹانگ کا انفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ بھائی، سب سے پہلے تم مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اس وقت کون کون ہے؟ دادا جی، بڑے ابو، چھوٹے ابو اور امی کے علاوہ باقی سارے گھر پر ہیں۔ بھائی، آپ امی کو، دادا جی اور بڑے ابو کو گھر بھیج دیں، میں ٹھیک ہوں، اور پلیز آپ اپنا خیال رکھنا اور آیت الکرسی بھی کثرت سے پڑھنا اور رات کو بھی قرآن پاک پڑھ کر سونا۔ لیکن بھائی سوال مت کرنا، میں آپ کو خود بتاؤں گی کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، اور ہاں گھر میں باقی سب کا بھی خیال رکھنا۔ گڑیا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر ابھی ایسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ بس ڈاکٹر نے تمہاری ٹانگوں کا انفیکشن ختم کرنا ہے، اس کے بعد بھی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی میری گڑیا، حذیفہ اس سے پیار سے کہہ رہا تھا۔ حذیفہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اس کو بولا، جبکہ اس کے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ لیکن وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت سے سوالات
چل رہے ہیں لیکن میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں، اس نے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب وہ اس کا سر پیار سے سہلاتا ہوا باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر تک ڈاکٹر بھی اس کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ اب جب تمہارا کام میں کر چکی ہوں تو مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اب کب تک وقت دے سکتی ہیں؟ مجھے پورے چاند پر وہ چاہیے، اس سے پہلے وہ یہاں ہو۔ اب خود دیکھ لو تمہارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہاں، پیر کو پورا چاند ہے اور آج منگل ہے، ہفتے تک آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ ہونا بھی چاہیے، ورنہ انجام تو تم جانتے ہو کیا ہوگا تمہارا۔ وہ جواب میں کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا اور وہ عورت بھی کالی چادر سے خود کو چھپاتے ہوئے یہاں سے چلی گئی۔ امل، زارا، یہ دونوں کہاں غائب ہو گئی؟ اوپر سے تائی امی نے بھی آج ہی دربار جانا تھا اور اپنے ساتھ بلال کو بھی لے گئیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ اب تو شام بھی ہو گئی ہے، نہ ہی ہاسپٹل سے فون آیا ہے۔ شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، موسم بھی ابر آلود ہو رہا تھا، آسمان یوں تھا جیسے ابھی سے خون برسنا شروع ہو جائے گا۔ آج بادل بھی کتنے عجیب ہیں۔ ایک دم لائٹ بھی چلی گئی۔ لو جی، اس کو بھی ابھی جانا تھا ٹارچ آن کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے اپنا موبائل پکڑنا چاہا، اس کو یاد آیا کہ وہ کمرے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ خیر، چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی جہاں اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کو مل گیا۔ ابھی وہ جھک کر موبائل ہی پکڑنے لگی تھی کہ ٹھاک کی آواز اس کمرے سے آئی۔ زور سے دروازہ بند ہوا۔ اس نے جلدی سے موبائل پکڑ کر اس کی ٹارچ آن کی اور جلدی سے اس کی روشنی بند دروازے پر ڈالی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ ایک دم سے موبائل کی آواز سے ڈر کر وہ پیچھے ہوئی اور بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ پر گر پڑی۔ بیڈ پر موجود اس کی گڑیا نے اس کے گرتے ہی "I am hungry, I want food, I am hungry, I want food" بولنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کر جلدی سے اٹھی تو دیکھا اس کی گڑیا کی آنکھیں لال اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر دروازے کے پاس جانے کی کوشش کی۔ راستے میں کسی نے اس کا پاؤں پکڑا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو اس کی دوسری گڑیا تھی۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر وہی سب تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ وہ اس پر چڑھ کر اس کو مارنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا اور دوڑ کر دروازے کے پاس گئی، لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ اس کی ساری گڑیاں جو اس نے الماری میں سجائی ہوئی تھی باہر نکل آئی تھیں اور اس کی طرف آ رہی تھیں۔ میں ایک ہی لائی تھی لیکن اتنی ساری، اور سبھی کی یہی زبان تھی "I am hungry, I want food"۔ وہ سب میرے بالکل قریب پہنچ چکی تھی کہ اچانک دروازہ جس کا لاک پہلے کھل نہیں رہا تھا اب یکدم خود بخود ہی کھل گیا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور کمرے سے دوڑ کر باہر نکلی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کمرے میں دیکھا تک نہیں اور نہ ہی اس کی ہمت پڑی۔ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، پھر لانچ میں پہنچی۔ اس کی نظر صوفے پر بیٹھی زارا پر تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر زارا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا "زارا جلدی اٹھو، خطرہ ہے"۔ زارا اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ جب تک سب بڑے نہیں آ جاتے تب تک وہ زارا کو بھی اکیلا نہیں یہاں رہنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس کو مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر موجود گڑیوں کا خوف اب بھی اس کو اتنا تھا کہ اس کے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ "زارا جلدی کرو، چلو یہاں سے پلیز"۔ خوف کی وجہ سے وہ اس بات پر توجہ نہیں دے سکی کہ اس نے زارا کا جو ہاتھ پکڑا تھا وہ عجیب سا گیلا اور چپچپا تھا۔ آخر میں تھک ہار کر اس نے زارا کو غور سے دیکھا جو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی اور مسلسل اپنا ہاتھ دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے اس کے نظروں کے تاقوں میں دیکھا تو اس کو اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہ آ سکا۔ یکدم باہر بجلی چمکی تو اس کی چمک میں اس کو زارا کے ہاتھ میں خون لگا نظر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو ان پر بھی خون لگا تھا۔ یہ کیسے؟ "زارا کیا ہوا ہے؟" اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی زارا صوفے سے کھڑی ہوئی اور انمول پر ایک نظر ڈال کر باہر برآمدے میں چلی گئی۔ انمول بھی اس کے پیچھے برآمدے میں گئی۔ زارا ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی، اس کی انمول کی طرف پشت تھی۔ سمجھ نہیں آئی کہ انمول کو کیا ہوا ہے اور کیوں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ باہر ابھی بھی موسم ابر آلود
تھا، لیکن پھر بھی اتنی روشنی تھی کہ سامنے کی چیز نظر آ رہی تھی۔ آگے آ کر جب اس نے سامنے دیکھا تو وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر زارا کی طرف دیکھا، وہ سامنے نہیں نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی جب نیچے کی طرف دیکھا تو چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں امل گری ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند اور رنگ پیلا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو خون سے نہلا دیا ہو۔ انمول کی آنکھوں سے لگاتار آنسوؤں کی قطار نکلی جا رہی تھی۔ اس نے مدد کے لیے چیخنا چاہا لیکن آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں بھی کوئی اس کو موجود نہیں نظر آیا۔ ہو سکتا ہے اندر گئی ہو کسی کو فون کرنے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دماغ تھوڑا پرسکون ہوا۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ امل کا خون کہاں سے نکل رہا ہے اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ امل کی طرف مڑتی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ زور سے چیخ مارتی ہے۔ بلال اور تائی امی جو ابھی حذیفہ کے فون کرنے پر واپسی پر سب کو سوائے حذیفہ کے گھر لے کر آیا تھا اور گیٹ کھولا ہی تھا کہ چیخ کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی سب بھی بھاگے۔ لیکن سامنے جو منظر نے ان سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا کیونکہ سامنے ہی زارا امل کے بازو سے بڑے مگن سے خون پی رہی تھی اور ساتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے گوشت کھا رہی تھی۔ اب سے پہلے تائی اماں کو ہوش آتا اور انہوں نے جلدی سے جا کر زارا کو دھکا دیا اور اپنی بیٹی سے دور کیا۔ ان کے ایسا کرنے سے سب کو ہوش آیا اور ان سب مردوں نے مل کر جلدی سے زارا کو جا کر پکڑا، جس کی کوشش تھی کہ وہ دوبارہ کسی طرح امل تک پہنچ جائے۔ اس کا جسم جو مسلسل ان لوگوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا یکدم ڈھیلا ہوا اور اشان صاحب کے بازوؤں میں کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گر گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ان کی نظر انمول پر گئی جس کے ہاتھ میں لہو کا راڈ تھا جس سے اس نے زارا کے سر پر مار کر اس کو بے ہوش کیا تھا۔ عثمان تم اس کو اندر لے جاؤ اور بڑی بہو تم انمول اور راشی جاؤ امل پتر کو اندر لے جاؤ۔ احمد پتر تم بھی جلدی کرو، مدد کے لیے حمزہ کو فون کرو کہ وہ گھر آئے اور ساری لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ حذیفہ کو فون کر کے کوئی کچھ نہ بتائے، آگے وہ پریشان ہے اور پریشان ہو جائے گا۔ دادا جی کے کہتے ہی سب نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ ان سب کے جاتے ہی دادا جی بلال کے پاس گئے جو ابھی بھی اسٹیچو کی طرح کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے زارا بیٹھی تھی۔ دادا جی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بلال نے گردن موڑ کر دادا جی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جتنا کرب تھا کہ دادا جی خود ڈر گئے اور بے ساختہ انہوں نے اس کو گلے لگا لیا۔ نہ میرا پتر، کچھ نہیں ہوگا، تیری گڑیا بالکل ٹھیک ہے، آ جانا اندر، شاباش۔ دادا جی اس کو پیار سے پچکارتے ہوئے اندر کی طرف لے گئے۔ انمول تائی اماں اور راشی کے ساتھ مل کر امل کے پاس بیٹھی تھی۔ ابھی حمزہ نہیں آیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے مل کر اس پر سے خون صاف کر لیا تھا جس سے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ ابھی ان کو صرف حمزہ کا انتظار تھا کہ وہاں آ کر دیکھ لے کہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں کیونکہ ایک زخم اس کے بازو پر تھا جس سے زارا خون پی رہی تھی اور ایک اس کے سر پر پیچھے تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کو اچانک خیال آیا تو یہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ایک دم یوں کھڑے ہونے سے تائی اماں اور راشی بیگم بھی چونک گئی۔ انمول کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، میں بس ابھی آئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اب کی بار راشی بیگم نے پوچھا۔ کیوں؟ آج جو ہوا اس سے ان لوگوں کے دل میں بہت خوف بیٹھ گیا تھا، اسی لیے اب وہ انمول کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر بھی ڈر رہی تھی۔ امی پھپھو، میں بس دادا جی کے پاس جا رہی ہوں۔ اچھا دھیان سے، جی ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے باہر دوڑ لگائی اور دادا جی کے کمرے میں پہنچی، لیکن وہاں بلال کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اب وہ زارا کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں اس کو سب سے بڑے بیٹھے ہوئے ملے اور بیڈ پہ رسیوں سے بندھی زارا کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس گئی اور منہ میں کچھ پڑ کر جلدی سے پھونک ماری اور سائیڈ پر ہو گئی۔ وہ سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سمجھنا چاہ رہے ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو میری؟ یہ کیا کر رہی تھی بیٹا؟ یہ کیا کر رہی تھی دادا جی؟ جب آپ سب باہر اس کو سنبھال رہے تھے تو میری نظر وہاں روڈ پر پڑی۔
میں نے جلدی سے وہ پکڑا اور اس کے سر پر زور سے مارا، لیکن اس کو تو یوں لگا رہا تھا جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ مارا، پھر بھی کچھ نہیں پڑا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی اور روڈ پر پھونک کر اس کے سر پر ماری تو تب جا کر یہ بے ہوش ہوئی۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ عام رسیاں اس کو روک نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس پر بھی آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر پھونک مار دی۔ اچھا، ہمیں نہیں پتہ لگا اس بات کا دادا جی۔ وہ اس لیے کہ آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ دادا جی، میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ بولو پتر۔ اس کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی زارا نے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ سب نے تعجب سے اس کو دیکھا، کیونکہ اس کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بے ہوش ہوئی تھی۔ تم سب کو واقعی یہ لگتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا ہے اور مجھے روک سکتے ہو؟ مذاق آمیز انداز میں بولتی وہ ان سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور میری بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.